بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو ناظرین پروگرام شاہراہ دستور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نگران حکومت کو بھی کئی اہم چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں اور آئینی معاملات میں بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جس سے گزر کر نگران حکومت کو آگے بڑھنا ہے۔ سیاست میں اگر ہم دیکھیں تو آج سے 3 سے 4 سال پہلے، جب 3 ساڑھے 3 4 سال کی جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس میں بہرحال سیاست میں ایک بہت بڑی تلخی تھی۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس تلخی کا اختتام ہوا۔ جو واقعات ہوئے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو بھی ریاست پاکستان کے خلاف متحرک ہوئے یا جنہوں نے غیر قانونی یا غیر آئینی کام کیے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آیا۔ لیکن اب ظاہر ہے آنے والے انتخابات سے پہلے ہماری توقعات یہ ہیں کہ سیاست میں وہ تلخی اور وہ تصادم کی فضا نہ ہو جو آج سے کچھ سال پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت بنی، وہ پھر ختم ہوئی، 16 ماہ کی حکومت تھی، اس کے لیے بھی کئی چیلنجز تھے، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ بھی۔ بہرحال اب جو نگران حکومت قائم ہے اس کے لیے بھی سب سے جو اہم چیلنج ہے وہ ہے آزاد اور صاف اور شفاف انتخابات کروانے کا عمل۔ بہت سی جو جماعتیں ہیں وہ آواز اٹھاتی رہی ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت پہ ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سب سے آگے رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس نگران حکومت کے سامنے درپیش ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ظاہر ہے اب نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہرحال تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو معاشی طور پہ چیلنجز کا سامنا ہے اس پر بہت سے معاملات سامنے ہیں۔ اسمگلنگ ہوتی رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی رہی ہے، بجلی چوری ہوتی رہی ہے، یہ تمام وہ معاملات ہیں جو ہمارے سامنے رہے ہیں۔ اب چونکہ حکومت نے، ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، چینی کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں، ڈالر کی جو اسمگلنگ افغانستان کے راستے ہو رہی تھی اس پر بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے مزید مثبت نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ ابھی بھی کچھ مثبت نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، اس کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو وہ جتنا ممکن ہو سکے ریلیف دینے کی وہ کوشش کریں گے۔ جو بل آئے ہوئے ہیں 200 یونٹ تک جو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی جلد متوقع ہے اس پر فیصلہ آنا، کیونکہ اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ اس پر بات چیت جاری ہے۔ لیکن بہرحال عوام اپنی حکومت کو دیکھتی ہے اور توقع رکھتی ہے کہ وہ اس کو ریلیف دے۔ تو کس قسم کے مزید جو چیلنجز ہیں وہ اس حکومت کے سامنے ہوں گے، ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام کے اس پہلے حصے میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان جناب ذوالفقار علی بدر۔ ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب جاوید صدیق صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ ظاہر ہے چیلنجز تو ہیں، لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ظاہر ہے الیکشن، صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور پھر نگران حکومت نے اس کے دست و بازو بننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل حق بجانب ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جس کا موجودہ حکومت کیئر ٹیکر بھی سامنا کر رہی ہے، پچھلی حکومت نے بھی کیے، اس سے پچھلی نے کیے، اور آئندہ جو ڈیمانڈ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس کی لیڈرشپ کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں کہ آئندہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے جائیں اور ٹائملی کروائے جائیں اور کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کروائے جائیں، تو اس کے بعد بھی جو حکومت آئے گی، الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، اس کو بھی یہ مسائل درپیش ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد یہ مسائل فوراً راتوں رات حل ہو جائیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کیوس اور ایمبیگوٹی کا ماحول پھیلا ہوا ہے کہ ایک فضا کے اندر ایک ایسا کیوس ہے، ایک انسرٹنٹی کی کیفیت ہے جس پہ جو بہت سارے انویسٹرز ہیں، لوگ ہیں، کہ جب تک اس ملک میں الیکشن ہو کے ایک لانگ ٹرم حکومت نظر نہیں آئے گی اتنی دیر لوگ اپنے کاروباروں میں اور چیزوں میں یا نئے کاروبار سٹارٹ کرتے ہوئے رکے ہوئے ہیں۔ وہ جو اکنامک سائیکل چلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اکنامک سائیکل ابھی بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنا ہے،
اور وہ بہتری تب آئے گی جب ہم لوگوں کو ایک اعتماد کی فضا دیں گے، ایک یقین کی فضا دیں گے، اور ایسی فضا دیں گے کہ جس کے اندر لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اب الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئی ہے، جس کی بھی ہے، جس کو عوام سلیکٹ کریں، تو اس نے 5 سال رہنا ہے. تو پھر یہ جو اکنامک سائیکل ہے، موجودہ حالات ہے، یہ کوئی بھی ایک حکومت آ کے راتوں رات یا کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے جس کو یہ حل کر لے گی. لیکن اس کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کو، جیسے ابھی بہت سارے سٹیک ہولڈرز مل کے کام کر رہے ہیں، آئندہ بھی ان کو کرنا پڑے گا. تو ہماری صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کیوس انسرٹینٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ الیکشن اگر 90 دن میں نہیں ہو پا رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے نے پہلے حلقہ بندیاں کرنی ہے یا ڈی لمیٹیشن کرنی ہے، جو بھی ہے، آپ، ہماری ڈیمانڈ ہے پھر بھی 90 دن میں کروائیں. اگر نہیں ہو رہے تو آپ ایک ڈیٹ دیں تاکہ یہ جو انسرٹینٹی کی فضا یہ ختم ہو، تاکہ ہم آگے چل سکیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوم ورک کریں، لوگوں کے پاس جائیں. ایک سیاسی جو ایک معاملہ ہے، کوئی جیتے یا ہارے، یہ بات کی بات ہے کہ کون کس کی کیا پوزیشن ہے. کیونکہ پچھلی جو حکومت 16 ماہ کی تھی، آپ دیکھیں جتنی بھی حکومت میں پارٹیاں تھی، تمام پارٹیوں نے اپنی سیاست کو جو ہے ڈیمیج کیا ہے، ریاست کو بچایا ہے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. اور جو میکسیمم ڈیسیژن میکنگ، مشکل ڈیسیژن کر سکتے تھے، انہوں نے کی ہے. لیکن اب ہم نے سب نے آگے چلنا ہے، آگے چل کے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اکنامیکلی، پولیٹیکل. یہ پولیٹیکل اکانومی ہے. پالیٹکس وداؤٹ گڈ اکانومی اور اکانومی وداؤٹ گڈ پالیٹکس cannot flourish. So ٹھیک there has to be stability ٹھیک in both the sectors. تو اس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ اس ملک کے اندر ایک جو ہے پر اعتماد فضا قائم ہو سکے، ٹھیک یقین کی فضا ہو، لوگ اس کے اوپر اپنا مزید انویسٹمنٹ کر کے یقین کر سکیں ٹھیک کہ ہے. اب بہت بہت آپ کوئی نے اہم بات ایسا. کہی کہ کم از کم تاریخ کا اعلان ہو جانا چاہیے. ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے لیگ نون کے سینئر رہنما جناب قیصر احمد شیخ. قیصر احمد شیخ صاحب، آپ نے بھی ابھی گفتگو میں جوائن کیا. پیپلز پارٹی تو اب یہ کہتی ہے کہ کم از کم تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے، بھلے جتنے بھی دنوں میں ہوں لیکن ہونا چاہیے. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مقررہ وقت میں ہونا چاہیے، لیکن نہیں بھی ہوتے تو تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے. اب کم از کم مسلم لیگ نون بھی ہم آواز ہوگی اس معاملے میں کہ الیکشن کی کم از کم جو تاریخ ہے وہ اناؤنس ہو جانی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید اقبال، بڑی امپارٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت بڑے سخت بحران سے گزر رہا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ کسی قسم کی کوئی ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں تو ہم نے وہ بحران جو ہے وہ ٹل گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. 12 مئی 2022 کو میں نے اسمبلی میں 25 منٹ تقریر کی جب ہماری حکومت نئی نئی شروع ہوئی تھی. میں نے اس وقت کہا کہ ہماری اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے، اور ابھی بھی اس وقت پی ٹی آئی جلسوں کی بات اور جلوسوں کی بات اور الیکشن کی ڈیٹوں کی بات کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا وینٹیلیٹر پہ ہے آپ کا بچہ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے یا الیکشن ہو جائیں یا اس کا کوئی ہم رشتہ کر دیں، تو ہمیں تو پہلے اپنے آپ کو، ملک کو بچانا ہے. تو وہ ختم نہیں ہوا ابھی. اس وقت الیکشن تو لازمی ہے کہ جلد سے جلد کروائیں، نہیں تو یہ جو انٹرم گورنمنٹس ہیں ان کے پاس نہ تو پاور ہوتا ہے، نہ یہ کوئی ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ کوئی کسی قسم کا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ملک میں آپ سے کہوں نا کتنے قسم کے بحران ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں ریونیو حاصل نہیں ہوتا، صرف 8% ہماری قومی آمدنی کا ریونیو ہے جو کہ بہت کم ہے. ریونیو نہیں مل رہا. ہماری ریجنل ٹریڈ ٹوٹل بند ہے. ایسٹ سائیڈ انڈیا پہلے بند تھا، ویسٹ پہ بھی ہمارے یہاں پرابلم ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران سے اور افغانستان سے بارڈر پہ سمگلنگ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. تو اس نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بھی ہمارا سخت ڈیفیسٹ ہے. کوئی چیز بہتری کی طرف نہیں آئی. ڈالر بھی 300 روپے بہت اونچا ریٹ ہے. آج سے تقریباً 7 سال پہلے 170 78 75 78 سے شروع ہوا تھا. تو کہیں بھی ہم نے نہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی باہر سے پیسہ آ رہا ہے. آپ دیکھیے اب G20 ہوا ہمارے پڑوس میں، تو کتنی ہیوج وہاں پہ انویسٹمنٹ کی باتیں کی گئی ہیں. اور جن ہمارے دوست ملک، لیکن ہم ٹسل کیا ہے، کشمیر پہ انڈیا نے بہت زیادتی ہم سے کی ہے، اور لوگوں کے ہیومن رائٹس کا وہاں وہ بھی ان کے ساتھ بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں. تمام کشمیر میں بڑا مشکل حالات ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کسی ہمارے دوست ملک نے چائنا اور ترکی کو چھوڑ کے کیا کھل کے انڈیا سے بات کی؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے مسلم ملکوں کو بھی کہیں نا، بیچ میں بیٹھے
ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. ہمیں خود بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اس وجہ سے ہمارے یہاں اکانومی جو ہے وہ اور ٹرمائل میں ہو رہی ہے, اور ہم پھر آپس میں لڑتے رہے. سب سے بڑا معاملہ تو یہ کیا کہ تمام ہم چور ڈاکو کہتے رہے 5 سال, بجائے کہ ہم اکانومی پہ توجہ کرتے. تو اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے, چاہے ہمارے پڑوسی ہوں, بنگلہ دیش سے, ہم افغانستان سے بھی تعلقات بنائیں اور اپنے اندر ٹرمائل ختم کریں پولیٹیکل, تب ہی ہم بچ سکتے ہیں. نہیں تو دن بدن یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی امپرومنٹ کی طرف ہے. ہمارے معاملات, ہم نے جو جتنے زیادہ قرضے لے لیے ہیں اس کا جو سود پے کرنا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بچہ نہیں ہے. اور ہم کو سب کو مل کے چارٹر آف اکانومی کر کے, یہی بات پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں. آج تو خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی مل کے اب میں بیٹھنے کو تیار ہوں. پہلے تو کسی کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ ان کو حقیقتیں سمجھ آ گئی ہیں. آج وہ باتیں جو ہم کر رہے تھے, ٹھیک ہے, میں کسی بیک گراؤنڈ سے پالیٹکس میں آیا ہوں. تمام ملک کی چیمبروں نے, یہ واحد میری فیملی ہے کہ وہاں الیکشن کے بعد مجھے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا, میرے بیٹے کو لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا, اور میرے فرسٹ کزن کو فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا. اور یہ سوچ کے میں آیا کہ ان معاملات کو جو ہم نے باہر کی دنیا میں دیکھا ہے, جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو رہی ہے, جس طرح انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جو ماحول بنایا جا رہا ہے, وہ بہتر کریں. لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اور کیا میں کروں, کون سا کرائٹیریا ہے. آپ سب باہر سے ٹیکنوکریٹ لاتے ہیں, وہی ٹیکنوکریٹ کو رزلٹ دیا کسی نے. آپ کا آئین جو کہتا ہے, وہ آئین سیدھا کہتا ہے کہ بجٹ جو ہے ٹوٹل پریراگیٹو ہے قومی اسمبلی کا. اب میں قومی اسمبلی کا تو اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین رہا ہوں بہت عرصہ. جو ایک شخص ہوتا ہے 280 الیکٹڈ ممبروں میں سے الیکٹ ہو کے چیئرمین فائنانس, میں یقین جانیے کہ اس کے پاس بھی کوئی پاور نہیں ہے. ہمارے یہاں بیوروکریسی کام کرتی ہے, ہمارے یہاں باہر سے کوئی ٹیکنوکریٹ آ کے کام کرتے ہیں. تو ہم ملک کو کس طرح بہتر کریں گے؟ ہم سب کو مل کے ملک کے مفاد کے لیے ہمیں جھگڑے نہیں کرنے, ہمیں ٹرمائل سے نکالنا ہے, اور ہمیں اپنے علاقے میں ریجنل ٹریڈ کرنی ہے. صحیح. دنیا ساری میں جتنی بھی ہوئی ہے, دیکھیں آپ آسیان لے لیں, ان کی 65% ٹریڈ ان کے آپس میں ہوتی ہے. یہ انڈونیشیا, ملائیشیا, تھائی لینڈ, برما, یہ سارے ممالک آپس میں کرتے ہیں. ہم ایک واحد کنٹری ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم آل دا وے ادھر کریں, انگلینڈ کریں, یورپ کریں. بھائی ہمارے ریجن میں ٹریڈ نہیں ہوگی. فریٹ کا فرق ہے, فریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ, اور ایک ہی لائن ہے ہمارے پاس ٹیکسٹائل, نہ ہم نے کوئی ویلیو ایڈڈ کی. اور جو لون دیتے ہیں قرضے, میں کئی اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ $3 ارب کا جو ٹرف کا لون دیا گیا وہ 630 امیر آدمیوں کو دے گیا. پاکستان میں 93% قرضہ بڑے لوگوں کو ملتا ہے اور صرف 7% ایس ایم ایز کو ملتا ہے. ایس ایم ایز انجن آف گروتھ ہوتا ہے, ایس ایم ایز ترقی کر. آپ سوچیے تو صحیح نا کہ ہمارے دوست ملک ہمارے یہاں آ نہیں رہے, اور ہمارے دوست ملک ہمارے کشمیر پہ بھی ہماری سپورٹ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. اس کی طرف آتے ہیں میں جاوید صدیق صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا. جاوید صدیق صاحب جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کیسر شیخ صاحب, وہ تو اہم ہیں. چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے, ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی کچھ کریک ڈاؤن ہوا تو کچھ کمی ہوئی, اسمگلنگ کو بھی روکنا ہے. بہت سے چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے درپیش ہیں. بہت سے چیلنجز ہیں, کوئی شک نہیں ہے. اور جو الیکشنز ہیں دنیا میں, جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک, وہ الیکشنز کے تھرو جس پارٹی کو, جس گروپ کو مینڈیٹ ملتا ہے عوام کی طرف سے, اس کے پاس ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ مجھے عوام نے اختیار دیا ہے, لہٰذا میں یہ کرائسس جو ہے, یہ اکنامک کرائسس ہے یا پولیٹیکل ہے یا سوشل اس کی ڈائمنشن ہے, اس کو میں ایڈریس کروں. اب یہ جو الیکشنز کی ڈیٹ کے بارے میں ابھی ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ آنی چاہیے, اس کا بڑا میڈیا میں تذکرہ ہے, اور طرح طرح کی آسرائیاں ہو رہی ہیں, ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہی گورنمنٹ چلے گی وغیرہ وغیرہ. تو اس انسرٹنٹی کو ختم کرنے کے لیے دی الیکشن کمیشن شوڈ اناؤنس اے ڈیٹ, تاکہ یہ جو صورتحال ہے, یہ غیر یقینی صورتحال, یہ چھٹ جائے, ختم ہو جائے. اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوگا, اور اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ لوگ جو ہے نا کیا سارائیاں کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, اور ایک ڈائریکشن میں چیزیں چلنی شروع ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ تمام, یہ صرف انٹرم گورنمنٹ کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کو فری, فیئر اور جسٹ بنائے. جتنی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور باقی ادارے ہیں, یہ ان کا بھی کام ہے کہ پاکستان کو ایک فیئر, فری اینڈ جسٹ الیکشن دیں,
کیونکہ اس سے پاکستان کا فیوچر جڑا ہوا ہے، اس سے وابستہ ہے۔ اگر ایک خدا نخواستہ اگلے الیکشنز کے نتیجے میں کوئی اور کیوس پیدا ہو جائے ملک میں، جو ابھی کیسر شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اکنامک جو کرائسس ہے یہ کتنا ڈیپ روٹیڈ اور کتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کی کتنی جہتیں ہیں۔ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ختم ہو رہے ہیں، قرضہ چڑھ گیا ہے، ٹیکس دینے والے لوگ ختم ہو رہے ہیں یا ان سے لیا نہیں جا رہا، یا جو بھی ایک ہمارا فیلیور ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر، وہ بھی ایک بڑا ہی پنچنگ ہے اور وہ بڑا چبھ رہا ہے اس وقت پوری قوم کو۔ انفلیشن کا ہم سے کہاں پہنچ گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سو اس کے لیے بھی سوچنا ہے، لیکن ایک فیئر فری الیکشنز کے لیے جو گورنمنٹ آئے اور الیکشنز کو میننگ فل بنانا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ایک اور کرائسس پیدا ہو جائے۔ سو تمام سٹیک ہولڈرز جن میں پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں وہ بیٹھ کے اس بات کو انشور کریں کہ نیکسٹ الیکشنز جو ہیں ان کے ریزلٹس بھی تسلیم کیے جائیں گے اور اتنے فیئر ہوں گے۔ یہ جو پاور ٹسل ہے، یہ جو اکنامک کرائسس ہے نا، اس کو کمپاؤنڈ کرتی ہے، اس کو کمپلیکیٹ کرتی ہے، اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جو پاور ٹسل ود ان پاکستان، عدم استحکام اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اس عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے ایک انیشیٹو سیاست دانوں کو لینا پڑے گا کہ وہ آ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے کہیں کہ جی دیکھیں ملک کا فیوچر جو ہے بڑا کلاؤڈی ہے، اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ہم سب بیٹھ کے ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز کی فضا بناتے ہیں۔ اس میں الیکشن کمیشن بھی ہو، اس میں باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز بھی ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہے گی کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور الیکشن کے بعد پاکستان کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ ابھی جو فارن انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پہ جو میڈیا میں کمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس لیے فارن انویسٹمنٹ کے امکانات اتنے برائٹ نہیں ہو سکتے کہ ہمارے ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس کو جب ہم ختم کریں گے، سٹیبلائز کریں گے، تو فارن انویسٹمنٹ کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا۔ یہ ذوالفقار علی بدر صاحب ایک عام سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ابھی اس نگران حکومت میں یہ کریک ڈاؤن جاری ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف، تو یہ آپ لوگ تو الیکٹڈ حکومت میں تھے، آپ لوگ تو بہتر، اس سے بھی بہتر کر سکتے تھے، کیا آپ لوگ کمپرومائز ہو گئے تھے؟ کیا آپ نے نہیں کیا اس قسم کا کریک ڈاؤن؟ نہیں جاوید صاحب، ایسی بات نہیں ہے کمپرومائز ہو گئے تھے۔ ایکچولی یہ تو ایک ملٹی پارٹی حکومت تھی، الائز تھے، اور پھر بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز اور حکومت کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کسی نہ کسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا تھا، اور پھر ان کے اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے معاملات تھے۔ پھر زیادہ جو بات ہے وہ یہ تھی کہ جب آپ تھوڑے ٹائم کے لیے حکومت میں آتے ہو اور آپ جب آ کے نئی منسٹری میں بیٹھتے ہیں تو آپ سے پہلے وہاں پہ جو اس منسٹری کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو بیسیکلی ایک سی ای او ہوتا ہے، دیٹ از دا سیکرٹری آف دا منسٹری، اینڈ دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہاؤ ٹو رن دا افیئرز آف دا منسٹری۔ تو وہ منسٹرز کے پاؤں جمنے نہیں دیتے۔ 5-6 ماہ 8 ماہ تک جب پاؤں جمتے ہیں تو اتنی دیر میں منسٹر جب تک سمجھنے لگتا ہے تو سیکرٹری پھر آنکھیں دکھانے لگ جاتا ہے، پھر سیکرٹری کے ساتھ ٹسل شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیوروکریسی کے ساتھ جو ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ سلو ہو جاتی ہے، اور ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ آپ اگر اس ملک کے اندر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ جب پہلے گریڈ سے لے کے 70ویں گریڈ تک جو بھی شخص اپنا جاب میں آتا ہے تو اس کے تب کے اثاثے ایسٹ ڈیکلریشن لے لیں، اور جب وہ جاب چھوڑ کے جاتا ہے اس وقت کے ایسٹ ڈیکلریشن لے لیں تو کتنا زیادہ فرق ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر اب یہ آدھے سے زیادہ وہی سیکٹری ہیں جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ وہی بیوروکریٹس ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب بجلی چوری کے اوپر ایف آئی آر بھی دینی شروع کر دی ہے، اور بندے بھی پکڑنے لگ گئے ہیں، کلیکشن بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ تو پہلے بھی یہی تھے، پہلے ان کی پرفارمنس کے اوپر کیا پرابلم تھی، ان کو کون روک رہا تھا، انہوں نے یہ سجیشن تب کیوں نہیں دیے؟ تب تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر پولیٹیکل منسٹرز جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی اچھا کام اچیو کر لے۔ اگر یہ اب کر رہے ہیں تو اس ٹائم ان کو کون روک رہا تھا؟ اصل پرابلم ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ مافیا اور کارٹلز کے نمائندے آپ کے حکومتوں کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں،
اور پھر وہ اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہونے دیتے. تو پھر اب رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے. آپ کو یہاں پہ سب سے زیادہ بیوروکریٹک ریفارمز کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز اور رول آف بزنس کے اوپر کام کرنا ہوگا. جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے, جب تک وہ رولز آف بزنس آ کے امینڈ نہیں کرے گی, چیزوں کو سٹریم لائن نہیں کرے گی, جیسے کارپوریٹ سیکٹر آرگنائزیشن یا ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کام کرتی ہے, آپ کو اس کے کمپیٹیٹیو اپنی منسٹریوں کو لگانا پڑے گا, بنانا پڑے گا, ان کے ویسے اسٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گے. پھر جا کے آپ یہاں پہ اپنی گورننس اور ڈیجیٹل اکانومی کو اور کارپوریٹ گورننس کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, ٹرانسپیرنسی کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. ادروائز تو جس طرح معاملہ چل رہا ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ ایئر لائن کامیاب ہے, سرکاری ایئر لائن نہیں چلتی. بالکل صحیح. سرکاری جو سرکاری ٹرینیں چل رہی ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں. جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر جو ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں ٹرینیں, ان کی چاہے فریٹ ٹرین ہے یا دوسری ٹرین ہے, وہ دیکھیں وہ کاروبار کر رہی ہے, دے آر میکنگ منی. اور اسی طرح جو سرکار کے ہوٹلز یا ٹی ڈی سی پی سے کوئی ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس ٹھیکے پہ لے لیتا ہے, وہ پیسے بنا رہا ہوتا ہے, اور جو سرکار کی چیز ہوتی ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی. یہ نہیں ہے کہ سرکار کے اندر بیٹھے بیوروکریٹ سارے کرپٹ ہیں یا کمپیٹنٹ نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, بالکل they can do it, but ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر جانا ہے. بہت اپنی آپ نے اہم governance بات بہتر کی کرنی ہے. علی بدر صاحب, بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. کیسر شیخ صاحب, ایک تو گورننس میں جو کمزوریاں ہیں اس پر بات کی علی بدر صاحب نے, دوسرا پھر ادارے, بہت سے ادارے بلیٹ کر رہے ہیں, وہ ادارے بھی سرکار اپنے سر لیے ہوئے چلائی جا رہی ہے. بہت سی معاشی اصلاحات ہمیں کرنی ہوگی, ان اداروں سے بھی ہمیں جان چھڑانی ہوگی جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں. جاوید دیکھیے نا, تشخیص ہو چکی ہے. ابھی ذوالفقار بدر میرے بچوں جیسے ہیں, بہت اچھے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, اس نے بڑی اچھی بات کی. مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمیں تشخیص ہو چکی ہے, پتہ لگ چکا ہے کہ ہماری بیماری کیا ہے اور کون سی دوائی دینی ہے, لیکن ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک گھر میں جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے, ہم کسی جگہ پہ ایک پیج پہ کم از کم جو ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے وہ تو کریں نا. خود اب ذوالفقار بدر نے یہ ساری بات کی کہ گورنمنٹ کا کوئی انٹرپرائز چل نہیں رہی. اب اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, وہ ابھی بھی پیپل پارٹی اس کی فیور میں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز نہ کرو, اور مسلم لیگ کہتی ہے کہ پرائیویٹائز کرو. یہ ٹرسل, اچھا یا تو قوم کو مینڈیٹ دینا پڑے گا, کسی ایک بھرپور مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کو. ادروائز تو اگر یہ اختلاف, اگر میں نہیں دیکھ رہا, میں اگر آگے بھی یہ جو الیکشن آنے والے ہیں, الیکشن پہ زور دیا جا رہا ہے, بالکل بجا زور دیا جا رہا ہے, فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن الیکشن کے بعد تو دیکھیں نا, جتنے پاکستان میں الیکشن ہوئے, 71 میں ہمارا ملک ٹوٹ گیا کیونکہ ایک فیئر الیکشن ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے اس کے نتائج کو قبول نہیں کیا. 77 میں پھر الیکشن ہوا اور مارشل لا لگ گیا کیونکہ اس کے بھی ہم نتائج کو ہم نے قبول نہیں کیا. اب یہ بھی آج یہ الیکشن جو پچھلے الیکشن تھے 2018 والے, اس میں بھی ہم چور ڈاکو کہتے رہے. الیکشن بالکل ہونے چاہیے, فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے, لیکن ان کے نتائج کو ماننا پڑے گا. اور کوئی قوم کو بھی چاہیے کہ کوئی مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کو دے, یا ہم سب کو بیٹھ کے کوئی عمل بنانا پڑے گا, فری منیمم ایجنڈا بنانا پڑے گا. دیکھیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. سب پولیٹیشنز کا یہ کام ہے, ادروائز کام نہیں ہو سکے گا. اور بیوروکریسی بالکل ہم فائدہ اٹھاتے رہ گئی. دیکھیے 15 سال ہو گئے, 15 سال کوئی یہاں پہ ڈکٹیٹر تو نہیں آیا نا. ان 15 سالوں میں 4 سال پی ٹی آئی کو ملے, 5 سال پیپل پارٹی کو ملے, اور 6 سال ابھی یہ سال اگر مسلم لیگ کا, کیونکہ پرائم منسٹر سے شہباز شریف صاحب, اگر ان کا گن لو 6 سال ہمیں ملے. 15 سالوں میں تو تینوں بڑی پارٹیوں کو ٹائم ملا, لیکن پاکستان 15 سال پہلے بہتر تھا. 15 سال کی اس جمہوریت میں ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم نے لوگوں کو غریب کر دیا. ہم نے درمیانہ درجہ بھی کے لوگ بھی جو وہ بھی سارے کم ہو رہے ہیں. یہ فگرز ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں. ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی, ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری. ہمیں مل جل کے کوئی چارٹر آف اکانومی کم از کم لوگوں کے مفاد میں کرنا پڑے گا. یہاں پہ یہ لیڈرز جو ہے, میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, کسی پارٹی میں پوچھا نہیں جاتا, مشورہ نہیں ہوتا. وہی پرانے ٹیکنوکریٹس ہیں, کہاں سے آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, اور اپنا کام کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. پبلک میں ہم لوگوں نے جانا ہے, وہاں پہ ان سے مینڈیٹ لینا ہے. ہم جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فائنانس کمیٹی کا چیئرمین سے اور پاورفل کون ہو سکتا ہے بندہ اکانومی میں؟ لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک لفظ بھی ہم کہتے رہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. میں
कई फाइनेंस कमेटियों में मैं कहता रहा कि स्टेट बैंक जो है वो बैंकों पे कंट्रोल नहीं कर रहा और बैंक जो है वो गलत फ़ायदे उठा रहे हैं और डॉलर के रेट एक दिन कुछ है, लेने का कुछ है, देने का कुछ है, एक बैंक का कुछ है, दूसरे बैंक का कुछ है और पूछने वाला ही कोई नहीं, जो मर्जी उनका दिल करता है मार्जिन लगा। मकसद सिर्फ ये है कि हमने पॉलिटिशियंस ने भी अडॉप्ट नहीं किया, हम भी अपनी अपनी देखते रहे कि हम किस तरह अपनी हुकूमत को, वज़ीर आज़म कौन बने और किस तरह हुकूमत में हम जो है कंट्रोल, मशवरे नहीं हुए ज़्यादा। हमारी बाकी सारी आप चेक कर लीजिए, पूरी असम्बली के जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, उनके साथ तो कोई, अब पिछले 16 महीने मेरी अपनी हुकूमत थी, मैं अपनी हुकूमत पे अपनी पार्टी पे बाकायदा तनकीद करता हूँ, बहुत अच्छे लीडर है, उनकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए 16 महीने में एक भी कोई अपनी पार्टी की हमारी मीटिंग नहीं हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो चंद बंदे थे, 8-10 बंदे होंगे जो टोटल हर चीज़ वो चला रहे हैं, उसमें भी चंद इलेक्टेड होंगे। भाई ये तो तयशुदा बात है ना कि फाइनेंशियल मैटर को आपका आईन कहता है कि कौमी असम्बली ने बनाना है, लेकिन कौमी असम्बली से मशवरा कहाँ होता है। जब मैं फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कह रहा हूँ कि जो कुछ हम कहते रहे हैं, जो कुछ हम फैसले वहाँ करते हैं, यूनानिमस फैसले करते रहे हैं, उसमें भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि इनकम टैक्स जो है वो अमीर लोगों पर कम होता है, यहाँ दरमियाने बंदे को, मैं कहूँ कि ट्रेड से मेरा तल्लक है, मैं उनको डेप्थ में जानता हूँ। यहाँ SME अगर वो कोई इंपोर्ट कर लेगा तो उसको 3.5% इनकम टैक्स लगेगा, अगर कोई इंडस्ट्री वाला इंपोर्ट कर लेगा। जहां जहां कमजोरियां हैं तो आपने इसको मेंशन किया, जुल्फिकार अली बदर साहब ने भी और कैसर शेख साहब आपने भी उसको बड़े वजाहत के साथ मेंशन किया और अपनी कमजोरियों का भी जिक्र किया। जावेद सिद्दीक साहब, ये इससे बेहतर तो कोई बात हो नहीं सकती कि हुकूमत पर रहते हुए उन्होंने अपनी कमजोरियों का, अपनी खामियों का जिक्र किया। ये जो एक सूरत हाल है, इसमें गैर मामूली सियासत करनी पड़ेगी, रिवायती सियासत नहीं चलेगी, गैर मामूली गवर्नेंस आपको देनी पड़ेगी, चाहे जो हुकूमत भी आए। ये तो निगरान सेटअप है, चलें मामलात हैं, उनकी कोशिश है, लेकिन अगली जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी उसको गैर मामूली काम ही करने पड़ेंगे, रिवायती सियासत नहीं चलेगी या रिवायती गवर्नेंस से काम नहीं चलेगा। देखिए, अच्छी बात तो यह है जावेद साहब के दोनों जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदे अभी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि जी हमसे भी गलतियाँ हुई हैं या हम गलतियाँ कर रहे हैं और चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और एक केओटिक सिचुएशन है, एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। अगर ये है और इनका ये एक्सपीरियंस है कि गवर्नेंस में इनकी कमज़ोरियाँ जो हैं उनको ओवरकम किया जाना चाहिए, तो ये कौन करेगा? सवाल ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इंटरनल कमज़ोरियाँ हैं या वो सारी जो फॉल्ट लाइंस हैं, अगर वो इनको एड्रेस नहीं करते, इनको ठीक नहीं करते और पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाते और सारा कंट्रोल जो है, जैसे ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देती, तो ये किसका काम है? ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि ब्यूरोक्रेसी को, जिसका काम ये है कि जिस हुकूमत को, जिस पार्टी को मैंडेट मिला है उसको उसके साथ तावन करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, और इम्प्लीमेंट कराने के लिए इनके अंदर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, एतमाद भी होना चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि ये सारे तजुर्बात से गुज़र चुके हैं, इन्होंने पीछे भी हुकूमतें की हैं, डिक्टेटरशिप्स भी होती रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अच्छा खासा मौका मिला है इस मुल्क को रन करने का। और हमने ये देखा कि उन अदवार में भी बहम दस्तो गरेबां सियासी जमातें जो हैं वो रही हैं और रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं ला सकी। मसलन टैक्स के रिफॉर्म्स, मसलन स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, मसलन ये बिजली का जो बहरान है, इसके अंदर जो IMF और दूसरे एक्सपर्ट्स आके हमें कहते हैं कि जी आप ये रिफॉर्म्स लेके आएँ ताकि आपका एनर्जी का क्राइसिस ख़त्म हो, आपकी सनतें चलें और वगैरह वगैरह। ये काम हमने ही करना है, कोई ऊपर से नहीं आएगा। सो ये जो सियासी जमातें और ये स्टेक होल्डर्स हैं और जिन्होंने हमें लीड करना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। आबादी इतनी खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है, उसकी ज़रूरियात, तालीम और फिर स्कूल्स और उसके अलावा हॉस्पिटल्स, रोज़गार, ये सब चीज़ें। और दूसरी तरफ यह है कि ग्रोथ रेट हमारा जो है वो बहुत स्टैगनेंट है। बिल्कुल ठीक। और इन सब चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, इसको ब्राइट करने के लिए सियासी जमातों को सोचना होगा। मैं ये कि पावर स्ट्रगल और हमें हुकूमत मिल जाए और कितना शेयर हमारा होगा, हमने कैसे करना वगैरह वगैरह, ये
وقت گزر چکا ہے. یہ وقت پاکستان کی سلامتی، اس کا ایک روشن مستقبل، اور وہ 60 یا 62 یا 63% نوجوان جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ان کو یہ اعتماد دینا کہ یو آر دی ماسٹرز آف دس کنٹری اور آگے آپ نے اس کی لیڈرشپ چلانی ہے. تو یہ وقت ہے یہ سب حضرات جو مل کے بیٹھیں اور ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ پاکستان کو لے کے چلیں. ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ پاکستان کو لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا، قیصر احمد شیخ صاحب آپ کا، اور ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محض اقتدار کا حصول سیاسی جماعتوں کا نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی عوامی خدمت اس کا مطمع نظر ہونا چاہیے. ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں محبت، امن اور سلامتی کی بات. سیرت طیبہ کے گوشوں سے ملے گی رہنمائی، نعت خواں کریں گے سرکار کی مدح سرائی. علماء کی گفتگو محفل کو بنائے گی نورانی، نوجوان مقرر کریں گے شعلہ بیانی. پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک صرف پی ٹی وی ہوم. پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تورخم پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد 6 ستمبر کو بند ہوئی تھی، غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ تھا جس کے نتیجے میں سرحد پر فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد پاکستان نے سرحد کو بند کر دیا. اس کے بعد چترال کے اندر بھی افغانستان سے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا پاکستان کی 2 سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر. اس کے بعد پاکستان نے اس سرحد کو بند کر دیا تھا اور اس کے بعد افغان طالبان کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس کو کھولا جائے، لیکن پاکستان بارہا یہ مطالبہ افغانستان سے کرتا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، کیونکہ اس کی سرزمین سے مستقل کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں اور وہ پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر امن و امان کے مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں. اب 9 روز بعد تقریباً یہ سرحد دوبارہ کھول دی گئی ہے. افغان طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ افغان سرزمین کسی صورت بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. کیا اس یقین دہانی کے کتنے دیر پا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار احسان اللہ ٹیپو محسود. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پشاور سے ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغان امور کے ماہر محمود جان صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. محمود جان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہوگی؟ یہ بارڈر تو کھول دیا گیا ہے اور ہم مستقل یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں افغانستان سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 اہم واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد جو آپ نے واقعات بتائے نا، تورخم بارڈر کا واقعہ اور چترال کا واقعہ، اس کے بعد 2 اہم ترین واقعات ہوئے ہیں. ایک پہلا واقعہ تو یہ ہوا ہے کہ تمام دنیا نے ابھی جب طالبان کو تسلیم نہیں کیا تو چین نے اپنا باضابطہ سفیر کابل میں بٹھا دیا اور اس نے پوری دنیا کو میسج دے دیا کہ دنیا جو بھی چاہے وہ چاہتی رہے، لیکن وہ اب طالبان کے ساتھ بیٹھے گا. اور اس کی بھی وجوہات ہیں، میں وہ وجوہات بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایک اور جو اہم واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک ٹی ٹی پی کا ایک بیان اس وقت چل رہا ہے، اگر وہ تصدیق اس کی ہو چکی ہے، میرے کچھ دوستوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ٹی ٹی پی نے یہ کہا ہے کہ ہم جب پاکستان میں اپنی کارروائیاں کریں گے تو کسی افغان طالب کو اپنے ساتھ ہم نہیں لے کے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے اس بات کا کہ افغان طالبان نے جو پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ اگر ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، تو آپ کے لوگ کیوں آ کے پاکستان میں لڑ رہے ہیں؟ تو اگر یہ ٹی ٹی پی نے جو یہ چیز جاری کی ہے، یہ نوٹیفیکیشن، یہ جو لوگوں کو بتایا ہے کہ جب آپ پاکستان میں جائیں کوئی کارروائی کریں تو آپ کے ساتھ کوئی افغانستان کا کوئی طالب نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بہت اس کی سمبولک ویلیو ہے. اس کے علاوہ جو چین کا جو سفیر افغانستان میں تعینات ہوا ہے، میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چترال میں جو حملہ ہوا تھا اس میں ایک چیز بڑی جو ابھر کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی
کہ چترال میں جو ٹی ٹی پی نے جو حملے کیے تھے اس میں وہ بھی لوگ تھے جو کہ چین ان سے اپنے ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو مسئلہ ہے، وہ طالبان بھی تھے جو کہ چین کو ان سے مسئلہ تھا. تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ اگر افغانستان ایسے ہی رہتا کہ اس میں چین بھی موجود نہ رہتا تو اب چین شاید یہ سمجھتا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس معاملے کو بھی بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ چین کو تکلیف ہو، جیسے کہ چترال میں حملہ کر کے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراکرم ہائی وے کو ٹیک اوور کرنے کا بھی ایک مقصد تھا، وہاں پہ بھی جو انریسٹ تھا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو چین کا آنا پاکستان اور افغانستان کے مابین کوئی اگر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں تو چین اس میں بھی بیچ میں پڑ کے کوئی مصالحت شاید کرنا چاہے گا، اور وہ چاہے گا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ چین کے خلاف بھی استعمال نہ ہو. اور یہ جو ٹی ٹی پی نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کی جو ڈیمانڈز تھی ان کو ریگارڈ کیا ہے، اور پاکستان کی جو وہ تھی مطالبات تھے ان میں سے کچھ مانا ہے، جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی نے شاید مجبوراً یہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے احسان صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک تو ان کی بات کی انہوں نے، چین کا وہاں جانا بیٹھ جانا ایک طرح سے ایک ہے کہ ایک نیوٹرلائزنگ فیکٹر ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ یہ کمٹمنٹس تو کی گئی ہیں، ہمارے تحفظات تو رہے ہیں، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پر عمل ہوگا جو طالبان نے اب یقین دہانی کروائی ہوئی ہے؟ یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے، اور ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کا ایک بیان سامنے آیا جس میں یعنی ان کو بتایا گیا کہ جو افغان نیشنلز ہیں، بلکہ وہاں پہ یہ ورڈ بھی استعمال ہوا تھا کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں مجاہدین، کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے رینکس اینڈ فائل میں وہ جوائن کر کے پاکستان میں لڑائی میں ہمیں جوائن کر لیں. تو یہ پہلے بھی آیا تھا، اور وہ بھی وہی پاکستانی پریشر تھا امارت اسلامی پہ کہ پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں ان کو کچھ ٹریسز ملے تھے کہ پاکستان میں جو اب ریسنٹلی کچھ حملے ہوئے ہیں جس میں خودکش حملے بھی شامل ہیں کہ اس میں افغان طالبان بلوچستان کے اندر جو ہوئے تھے، بلوچستان، مسلم باغ، نارتھ وزیرستان میں کچھ حملے ہوئے تھے، اور یوب میں جو حملہ ہوا تھا تحریک جہاد پاکستان خاص کر اس گروپ نے تقریباً 6-7 حملے کیے ہیں جس میں 19 کے قریب انہوں نے خودکش حملہ آور استعمال کیے ہیں. تو ان میں جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس میں افغان نیشنل سے یا افغان طالبان سے وابستہ جو لوگ تھے ان کے جو فوڈ سولجرز وغیرہ ان کی انوالومنٹ رہی ہے. اور پاکستانی یہ کئی موقعوں پہ یہ ایشو ریز کیا تھا افغان کابل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس کا ایک پریشر ہے. اور پھر اس کے بعد جو چترال کا واقعہ ہوا، یعنی وہ بہت بڑا واقعہ تھا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اندر آئے، انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تورخم بارڈر پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو چیز ہوئی کہ تقریباً 9 دن تک وہ بارڈر بند رہا، انٹرنیشنل بارڈر ہے. تو ڈیفینیٹلی افغان جو طالبان کی حکومت ہے وہ پریشر میں آئی اور انہوں نے دوبارہ ٹی ٹی پی سے یہ بیان دلوایا. لیکن یہ کل ہم نے جو خبر دیکھی کہ تورخم کو اس لیے کھولا جا رہا ہے کہ افغان جو طالبان کی حکومت ہے انہوں نے کچھ کمٹمنٹ گارنٹی دی ہے کہ دوبارہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف. تو مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ہم اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، کور بھی کر رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کی کمٹمنٹس ہوئی تھی. بلکہ آج بھی سہیل شاہین کا آپ نے حوالہ دیا پروگرام شروع کہ اس نے گلوبل ٹائم پاکستان سے انہوں نے بات کی ہے کہ ان سے بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان میں ہماری حکومت کو قبول کرنا ہوگا، ہماری کوشش ہے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. اب ایک طرف وہ ڈیمانڈ بھی کہ پاکستان یعنی ہماری حکومت کو قبول کرنا ہوگا، تو ریکگنیشن کی بات بھی بار بار سامنے آ رہی ہے. کچھ اینالسٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا جو ایک سلسلہ ہے یہ اس لیے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے جو وہ طالبان حکومت ہے. تو میرے خیال میں کہ ماضی کا جو پورا ریکارڈ اگر ہم دیکھیں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ ہے یہ افغان طالبان کے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، وہ اس کو ریگارڈ کریں گے یا اس پہ وہ پورا اتریں گے. ماضی میں بھی مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ کئی موقعوں پہ اس طرح کی کمٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن پھر اس کا ہم نے گراؤنڈ پہ کوئی اس طرح وہ یعنی کوئی ایکشن یا اس حوالے سے کوئی کمٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھی. تو اور اس میں جو سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ عام عوام کا ہو رہا ہے. اب تو ہم پہ وہاں پہ جو ایک حالت بنی ہوئی تھی، لوگ جو تھے دونوں طرف یعنی وہ سٹرینڈڈ تھے، پھر گاڑیاں تھی، پھر تجارت کا ایک پورا سلسلہ ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ یعنی اس میں جو خاص کر بارڈر پہ جو قبائل ہیں پاکستانی سائڈ پہ بھی افغانستان سائڈ پہ بھی، تو ان کا سارا روزگار اسی ٹریڈ سے وہ آپس میں تجارت کرتے ہیں اور آلریڈی یہ پورا ریجن بالکل یہ ریجن چاہے افغانستان سائڈ ہو یا پاکستانی سائڈ یہ سفر بھی ہو چکا ہے. پچھلے 20 سال میں جو دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ یہاں پہ لڑی گئی. تو میرے خیال میں جو عام عوام کا نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی دونوں جو حکومتیں ہیں
اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں کم از کم ابھی وہ ختم ہو. لیکن یہ سلسلہ اگر مجھ سے آنیسٹلی پوچھے تو یہ ختم ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں پاک افغان بارڈر ریجن میں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے حافظ گل بہادر ہو, چاہے وہ داعش خراسان ہو, چاہے یہ جو نئی تنظیم سامنے آئی ہے تحریک جہاد پاکستان, تو ان کی طرف سے. اور اس میں جو ایک یعنی آپ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یا شاکنگ ڈیولپمنٹ کہ ٹی جے پی جو تنظیم ہے تحریک جہاد پاکستان, یہ ایک نیا گروپ سامنے آیا ہے, اور جو ہماری سیکیورٹی اداروں کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا ایک فرنٹ ہے. تو وہ جو تنظیم ہے تو انہوں نے حملے بھی کیے ہیں, انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی بھی لی ہے, ان کی پریزنس بھی ہے, اور یہ صرف بیانات تک محدود نہیں ہے وہ تنظیم, بلکہ گراؤنڈ پہ وہ حملے کر چکی ہے, 3-4 بہت بڑے حملے کر چکی ہے. ان کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس میں جو افغان نیشنلز ہیں ان کی کافی حد تک انوالومنٹ ہے جو پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں. یہ محمود جان صاحب, یہ جو بات ہوئی کہ ظاہر ہے کچھ گروپس آتے ہیں وہ نئے نام سے آ جاتے ہیں, پرانا گروپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہائبرنیشن میں لے جاتا ہے تاکہ ان کا نام نہ ہو. یہ اب ظاہر ہے کہ افغان نیشنلز کی بات تو ہو رہی ہے کہ وہ نہیں ہوں گے, لیکن وہاں سے کراس بارڈر ایک ٹی ٹی پی کی بھی تو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو روکنے پہ بھی افغانستان کو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا سنجیدہ دیکھنا ہوگا؟ یہی مسئلہ ہے پاکستان کا. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حملہ ہوتا ہے, پھر وہاں سے کوئی ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے جس میں ٹی ٹی پی کے کلعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈرز دکھ رہے ہوتے ہیں, ہدایات دے رہے ہوتے ہیں, انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جاوید صاحب ایک بات تو ٹی ٹی پی کی نہیں ماننے والی کہ وہ یہ کہیں کہ افغانستان میں موجود نہیں, کیونکہ جو فیض حمید صاحب تھے, جو ان کے وقت میں جو مذاکراتی عمل ہوا تھا وہ سارا کا سارا کابل میں ہوا تھا, وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں سے لوگ بھی جاتے تھے تو کابل میں بیٹھ کے بات کرتے تھے. اب یکلخت اگر وہ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, تو یہ میرے خیال میں کہ ان کی یہ والی بات جو ہے اس میں اتنا وزن نہیں ہے. اور وہ اگر وہاں موجود نہ ہوتے تو وہ ٹی ٹی پی کو اس سے بھی منع نہ کرتے کہ وہ پاکستان میں مسجدوں پہ حملے نہ کریں, پاکستان میں عوام کو ٹارگٹ نہ کریں, پاکستان میں پولیس کو ٹارگٹ نہ کریں, اور پاکستان میں فورسز کو ٹارگٹ نہ کریں. کیونکہ جتنے بھی ہمارے ان کے پاس ڈیلیگیشن گئے ہیں, جو ہمارے علماء کا ڈیلیگیشن گیا ہے, اس میں جو سب سے زیادہ کنسرن جو اس میں شو کیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں مساجد میں حملے ہو رہے ہیں, اور جو اب مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ قرآن مجید شہید ہوتا ہے, مسجد شہید ہوتی ہے, تو یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ تو افغان طالبان کے لیے خود بھی بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی. تو جو یہ ٹی ٹی پی کی جانب سے بہت سارے واقعات کو تسلیم نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پہ وہاں پہ بھی یہ پریشر ہے کہ آپ اگر اس قسم کے واقعات کو تسلیم کرتے ہیں, اور اگر اس قسم کے واقعات آپ کرتے ہیں تو ہم میں بھی اسلام کے حوالے سے بھی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو علماء بھی آتے ہیں تو علماء بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار یہ آپ مساجد میں حملہ کرنے والوں کو تو اپنے پاس نہ چھوڑیں. یہ میکینزم کیا ہوگا احسان صاحب؟ انگیجمنٹ کی اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ طالبان کے ساتھ کوئی میکینزم بنایا جائے, پاکستان ان کے ساتھ انگیج کرے, مستقل انگیج کرے, تاکہ معاملات میں بہتری لائی جا سکے. جاوید صاحب مجھے جو یہاں پہ لگ رہا ہے کیونکہ ہماری طرف بھی کچھ فلاز ہیں اور میرے خیال میں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس میں یہ کہ مجھے کوئی سینٹرلائزڈ افغانستان کے حوالے سے پالیسی نظر نہیں آ رہی. ایک کوآرڈینیٹڈ پالیسی جس میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو اسلام آباد یا پی ایم سیکریٹریٹ کے ان کے بیچ میں کوئی فارن آفس کے اس کو لیڈ کرے. اور خاص کر جب سے طالبان کی حکومت آئی اس سے پہلے کچھ نہ کچھ افغان پالیسی ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو میرے خیال میں وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے حوالے سے معاملات کو آگے چلا رہے ہیں, اور اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس میں کنفیوژن ہوتی ہے, اس سے مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے, دو اور جنم لیتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستانی سائڈ سے بھی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے, ایک سینٹرلائزڈ پالیسی ہونی چاہیے افغانستان کے حوالے سے, اور وہ لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے. وہ یہ نہ ہو کہ صرف طالبان تک محدود ہو یا پھر جب اشرف غنی کی حکومت یا حامد کرزئی, بلکہ افغانستان میں جو بھی حکمران بنے ان سب کے ایک پالیسی پاکستانی ریاست کی طرف سے ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو بارڈر ہے, بارڈر کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے. یعنی فینسنگ تو ہی ہے, وہاں پہ باڑ وہ خاردار تار تو لگی ہوئی ہے, لیکن اس میں کچھ اور بھی لوازمات ہیں جس کو ایڈ کرنا پڑے گا. اس میں ایریل سرویلنس ہے, اس میں وہاں پہ مزید فورسز کی ڈپلائمنٹ کرنی ہوگی, واچ ٹاورز وغیرہ, اس میں سی سی ٹی وی کیمراز, اس میں ڈرونز وغیرہ. اب جتنے بھی انٹرنیشنل جو سیکیورڈ بارڈرز ہیں ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سے ممالک نے تو باقاعدہ وہاں پہ دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں.
اور ترکی ایران کے ساتھ یہی کر رہا ہے. اسرائیل کا ہم آلریڈی وہ یعنی وہ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی خود کو وہ ایک دیوار کے اندر وہ کر لیا. تو میرے خیال میں وہ بہت ضروری ہے کہ بارڈر کو سیکیور کیا جائے تاکہ اس طرح کی موومنٹس ہو. صرف یہ نہ کہ ٹی ٹی پی یا جو ملیٹنٹس ہیں بلکہ جو باقی کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو فیوچر میں وہ بھی اس میں ڈرگ یہ آپ نے بڑی ضرور بات کی کہ ڈرگس کے حوالے سے محمود جان صاحب یہ ڈالر کا ایک بہت بڑا انخلا ہو رہا تھا, پاکستان نے ذرا اس کو بھی ٹرائٹ کیا, اسمگلنگ کی روک تھام ہوئی, ہمارے اداروں کو بھی متحرک ہونا ہوگا اور ایک میکینزم, کیونکہ پاکستان کی وزارت خارجہ ابھی چند دن پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں جاوید صاحب, ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہے, یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے. یہ قریباً دنیا میں 20 سے زیادہ کچھ ممالک ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں, ان کے پاس سمندر نہیں ہے. تو اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق جن ممالک کے پاس سمندر نہ ہو تو وہ اس جگہ کا سمندر استعمال کریں گے جو کہ ان کے قریبی ملک ہوگا. تو پاکستان کا یہ جو سمندر ہے یہ اقوام متحدہ کے قانون کے تحت استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا پہلا معاہدہ 1965 میں شاید ہوا تھا, پھر 2010 میں اس کا معاہدہ ہوا تھا اور 2010 میں اس میں ضرورت محسوس کی گئی تھی کیونکہ اس وقت سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے تھے, لیکن وہ صرف 4 سال کے لیے ہوا تھا اور پاکستان کے اس حوالے سے خدشات تھے. تو اس 4 سال کے بعد اس میں جو توسیع ہوئی تھی تو 2014 کے سے لے کے آج تک قریباً 9 سال ہو گئے ہیں, یہ معاہدہ ایگزسٹ نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کے اس حوالے سے خدشات ہیں. تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ یہ دونوں پھر بیٹھیں اور اس میں جو انٹرنیشنل کی جو فورسز جو بھی اس میں ہوتی ہیں, یو این ہوتا ہے یا کوئی بھی, ان کو بیٹھ کے یہ کرنا ہوگا. اور پاکستان کی جو شکایات ہیں وہ کافی ٹھیک ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے نا, اگر اس کو ہم بہتر بنا لیں تو اگر یہ سامان افغانستان چلا بھی جاتا ہے تو پھر وہاں سے اسمگل ہو کے یہاں کیسے آتا ہے, اس میں ہمارے ہاں اپنے گھر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے, وہی اداروں کی ایلیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, بارڈر کو مینیج کرنا ہے مضبوط طریقے سے اور پراپر طریقے سے, مناسب طریقے سے مینیج کرنا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب آپ کا, احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. افغانستان دونوں ملکوں کی حکومتوں کو آپس میں بیٹھ کر معاملات کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ یہ پڑوسی ممالک ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.